سعادت حسن منٹو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم عورت صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو عورت نہیں سمجھتے، اور باہر کی عورتیں ہمارے لیے ایک ایسے گوشت کی دکان کی طرح ہوتی ہیں، اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے ایسے کتوں کی طرح ہیں جن کی نظر مسلسل ان گوشت کے ٹکڑوں کی طرف ٹکی رہتی ہے۔ اور یہ بات نہ صرف ہم نے آج ثابت کی بلکہ ہم نے یہ کر کے دکھایا۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ دیکھنا ہے تو آپ مینار پاکستان کا جو واقعہ پیش آیا 14 اگست والے دن، سب کو پتہ ہے، وائرل ہے اور ٹرینڈ بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، بہت زیادہ بحث بھی چل رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح دو گروپس جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ ایک کا یہ کہنا ہے کہ وہ لڑکی باہر گئی کیوں تھی، اس نے وہاں پہ جا کے ٹک ٹاک کیوں بنائی، وہ ایک ٹک ٹاکر تھی، وہ ایسا لباس پہن کے گئی تھی۔ اور دوسرا گروپ ایسا ہے جو اس کی مذمت کر رہا ہے اور سوسائٹی کے اوپر بلیم گیم چل رہی ہے۔ اب اس پہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں اس لڑکی کی اپنی غلطی تھی، باقاعدہ اس نے جانے سے پہلے میسج کیے تھے اپنے اکاؤنٹ سے اور لوگوں کو وہاں پہ آنے کے لیے کہا تھا، اپنے فینس کو وہاں پہ اکٹھا ہونے کے لیے کہا تھا کہ جو بھی بندہ وہاں پہ آئے گا میں اس کے ساتھ سیلفی بناؤں گی، میں اس کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی۔ اور جب وہ وہاں پہ پہنچی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ نارمل تھا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی لوگوں کی گیدرنگ زیادہ ہوئی ہے اور موب مینٹیلٹی ایک اکٹھی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ اس طرح سے حالات ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے سیلیبریشنز کے اندر یا پھر کوئی سیرمنی ہوتی ہے، عموماً 14 اگست پہ ہم لوگ بہت باہر نکلتے ہیں، تو تب آدھے لوگ اس میں پاگل ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سینس نہیں ہوتی کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر ہیں، کوئی ٹریفک حادثہ ہو سکتا ہے، کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ فیم حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی تھیں، کیونکہ ان کے اکاؤنٹ پہ پہلے 1 لاکھ کچھ فالورز تھے، اور جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے کچھ ہی دیر بعد ان کے اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ 1,25,000 یا 30,000 فالورز آ گئے، اور اس کے بعد جناب یہ نمبرز جو ہیں وہ انکریز کرتے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی وہ 2 لاکھ ہوں گے، ایسے ہی وہ 3 لاکھ ہوں گے۔ اب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے اور یہ بیک ٹو بیک ونس ان اے ویک جو ہیں، یہ اتنے سارے جو انسیڈنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب یہ دونوں سائڈ پہ، کیونکہ سٹوریز بہت زیادہ آ رہی ہیں اور اسی لیے میں اتنی جلدی اس پہ کامنٹ کوئی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو لڑکا جس نے ویڈیو کے اندر اس کو پکڑا ہوا ہے ہاتھوں سے، وہ اس کا فیونسی ہے، اور اسی کے بلائے ہوئے وہاں پہ یہ لوگ تھے، اور یہ سارا کچھ فیم گین کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ سارا اپنایا گیا تھا۔ خیر وہ تو سٹوری سامنے آئیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ کسی اور طرف کہانی جائے گی۔ تو لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہاں پہ جتنے 600 400 لوگ موجود تھے، ان کے جو ماں باپ تھے، کیا انہوں نے ان کی کیریکٹر بلڈنگ نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے ان کو ایتھکس نہیں سکھائے تھے؟ کیا انہوں نے ان کو بیسکس نہیں سکھائے تھے؟ ایک بندہ اگر ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بنا سکتا ہے، وہ اچھی باتیں وہاں پہ شیئر کر سکتا ہے، تو اس کو یہ کیسے نہیں پتا ہو سکتا کہ ایک عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، اسے تمیز سے کیسے بات کرنی ہے؟ اور خاص طور پہ جب سارا کچھ ویڈیوٹائز ہو رہا ہو، تو اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ وی ایز اے پیرنٹس ٹوٹلی فیلڈ۔ ہم لوگ، ہماری پیرنٹنگ بھاڑ میں جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے بچوں کے بارے میں۔ اچھا، اب اگر بچی کی سائڈ پہ بھی آ جائیں کہ وہ لڑکی وہاں پہ کیوں گئی تھی، یس دیٹس اے ویلڈ کوسچن، ویلڈ پوائنٹ ہے۔ کیا اس کے جو پیرنٹس ہیں، اگر اس کا کوئی باپ ہے، اگر اس کا کوئی بھائی ہے، اگر کوئی گھر میں مرد موجود ہے ایز اے گارڈین، تو وہ کیوں مانیٹر نہیں کر رہے تھے ان کے اکاؤنٹس کو جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں؟ کیا پیرنٹس کو کیوں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی بچیاں، ان کے بچے کیا موبائل پہ کر رہے ہیں، کن لوگوں سے مل رہے ہیں؟ اور وہ اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کر کے جا رہی ہے اپنے اکاؤنٹ سے کہ میں فلاں جگہ پہ میں جا رہی ہوں، وہاں پہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں، جس نے میرے ساتھ تصویر بنانی ہے، سیلفی لینی ہے، ویڈیو بنانی ہے، وہ وہاں پہ آ کے بنا سکتا ہے۔ تو یہ کیوں چیز مانیٹر نہیں کی گئی؟ کیا ہم لوگ اتنے بیزی ہو گئے ہیں، یا کیا ہم پیسے کے پیچھے، فیم کے پیچھے، حیوانیت ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رسک میں ڈال رہے ہیں
کہ جی چلو اس سے پیسے آ جائیں گے, کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں. اور پھر مسئلہ ان 400 مردوں کا نہیں ہے, مسئلہ ان 400 مردوں کا نہیں ہے جنہوں نے وہاں پہ جا کے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی, اس کو ہوا میں اچھالا, اس کے کپڑے پھاڑے اور اس کے ساتھ جو کوئی کچھ کر سکتا تھا وہ کیا. اور یاد رہے اس میں ایک ہی ایج کے لوگ موجود نہیں تھے. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ وہ سارے اس میں ٹین ایجرز تھے یا امیچور وہ بچے تھے, ان کو نہیں پتا تھا, وہاں پہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, کچھ ایسے بچے وہاں پہ موجود ہیں, پھر اچھے خاصے عمر کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. آپ اگر اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تو مسئلہ ان 400 مردوں کا نہیں, مسئلہ اس ذہنیت کا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ وہاں پہ لڑکی گئی کیوں تھی. وہ 14 اگست کا دن تھا, وہ گھر میں رہتی, گھر میں رہ کے وہ کھانا پکا کے دیتی, کچن سنبھالتی, مسلح پہ بیٹھ کے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی. کیا ہم نے ساری عمر اپنی بچیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھنا ہے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اس جسٹیفیکیشن کو مان سکتے ہیں کہ ہماری بچی باہر نہ نکلے کیونکہ باہر حالات خراب ہیں یا باہر اس طرح کے لوگ موجود ہیں؟ پھر اس میں دوسری جو گروپ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جو لوگ موجود تھے, جتنے بھی ٹک ٹاکرز تھے, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو, پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی نازیہ حسن کے بارے میں, جو کہ ایک پاکستانی کوئین پاپ میوزک کی اس کو کہا جاتا ہے, اور شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جنہوں نے ان کا نام نہ سنا ہو. ہمارا بچپن ان کے گانے سنتے گزرا ہے. یہ بات بھی ایکسپوز ہو چکی ہے کہ ان کی موت کسی کینسر سے نہیں ہوئی تھی, بلکہ ان کا شوہر جو تھا اس نے ان کو پوائزن کیا تھا, اور کاز آف ڈیتھ ان کا, نازیہ حسن کا, تشدد تھا. ان کا جو شوہر تھا وہ اس کے اوپر تشدد کرتا تھا, اور یہ بات اس کے بھائی نے یہ ایکسپوز کی ہے, بلکہ کیس انہوں نے اس کے ہسبینڈ کے اوپر یہ کیا ہے. تو آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں کہ جو اس کا شوہر تھا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, وہ باہر اتنا پریویلیج لائف سٹائل وہ جی رہے تھے, تو اس کو کیا ضرورت پیش آئی, اس کو کیا بیسکس نہیں پتا تھے, یا اس کو کیا نہیں پتا تھا عورت کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ تو اگر ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر یہاں پہ تو ہمارا کوئی حال نہیں ہے. تو دوسری بات سسٹم کے اوپر, کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے, کرپٹ ہو چکا ہے, اور کیونکہ 2.5 گھنٹے تک یہ معاملہ پیش آتا رہا. اگر چلو وہ 400 لوگ وہاں پہ ایسے تھے, اس میں انوالو تھے, جی وہ فیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ آئے تھے, تو باقی جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ختم ہونا چاہیے, یہ اسٹاپ ہونا چاہیے اس چیز کو؟ اور پھر اس وقت کالز کی گئیں 15 کے اوپر, اور یا تو یہ ہوتا نا کہ کسی گلی محلے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. او بھائی ہسٹوریکل ڈے تھا, اور مطلب شہر کا ایک اتنا امپورٹنٹ پلیس, وہاں پہ یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اور 5-10 منٹ کی گیم نہیں تھی یہ, 2.5 گھنٹے تک یہ ہوتا رہا, لیکن کوئی وہاں پہ بندہ نہیں آیا انٹل کہ جی عمران خان صاحب نے خود نوٹس نہیں لیا. ایک یہ ہمارا ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے پرائم منسٹر نے یا سی ایم نے جب تک نوٹس نہیں لینا کسی چیز کا, یا سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیز ٹرینڈ نہیں بنتی, تو اس کے اوپر آواز بھی نہیں بلند کی جاتی. اور آخر میں اپنی بہنوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا, خدا کے لیے اس میڈیا کے ہاتھوں استعمال ہونا بند کریں اپنے آپ کو, جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی یہ ورتھ ہے, اور آپ کی جو اہمیت ہے, آپ کی جو ورتھ ہے, آپ کی جو عزت ہے, وہ ناچ گانے سے وابستہ ہے. دنیا میں اور کوئی کام کیا نہیں رہ گیا ہے. یہاں پہ جس کو دیکھو وہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا رہا ہے, ناچ گانے سے پیسے کما رہا ہے. بھائی آپ کما رہے ہوں گے پیسے, لیکن اس طرح کے کنسیکوینسز اس کے بعد سامنے آتے ہیں. تو یہ کوئی ایک بندہ اس پہ بلیم کرنے کو نہیں ہے, یہ دونوں سائڈ سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور جس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے, ہم جس بحث میں الجھتے جا رہے ہیں, ہمیں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے, اور یہ چیز اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. میری ایک بیٹی ہے اینڈ شی از اسٹل 1 ایئر, وہ 1 سال کی ہے. ابھی تو اس کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہیں, وہ نیوز نہیں دیکھتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, اس کے سامنے کوئی چیز نہیں آتی ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھنا شروع کرے گی, what am I supposed to tell her, میں کیا اس کو کوشچن اس کے آنسر کروں گا, یا میں کیا اس کو جواب دوں گا؟ کیا میرے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی؟ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہوگی کہ میں اپنی بیٹی کا باہر جانا بند کر دوں, یا آپ اپنی بیٹی کا جانا باہر کر دیں؟ از اٹ پاسبل اینڈ از اٹ اے سولوشن؟ کیا یہ سولوشن ہے؟ نہیں ہے یہ سولوشن. مطلب ہم
کسی طرح تو کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اور دونوں سائڈ پہ غلطیاں ہیں. ہم اپنی غلطیوں کو مانیں, ہم مانیٹر کریں اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو, وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کا بچہ ٹک ٹاک دیکھتا بھی ہے وہ یہ ساری چیزیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا اس کے اوپر وہ دیکھ رہا ہے. یا تو کوئی اچھی بات سن رہا ہو, یا کوئی پروڈکٹیو چیز ہے, یا آئیڈیاز لے رہا ہے وہاں سے. فضول قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے, اور انتہائی ولگر قسم کا کانٹینٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بھی دیکھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ویڈیو بنانے والے بھی ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے نہیں, ابھی بھی کوئی یہ نہیں مانے گا کہ یہ پیرنٹل ایشو ہے, یہ فیلڈ ہوئے ہیں پیرنٹس ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنے میں, ان کو ایتھکس سکھانے میں, ان کو تمیز سکھانے میں. اور یہ ماں کی گود سے سارا شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ساری ہسٹری آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور کیسے ایک مرد جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں پہ اور اس طرح کی حیوانیت پہ اتر آتا ہے, تو آئی بٹن کے اوپر ایک ویڈیو ہے, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین میں نے کیا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور کیوں ایک مرد ایسا کرنے پہ یہ سوسائٹی اس کو مجبور کرتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. ابھی میں کسی کنکلوژن پہ نہیں جا رہا ہوں, مقصد میرا یہی تھا کہ میں آ کے بولوں, لیکن جیسے جیسے سٹوریز آ رہی ہیں, ایموشنل تو انسان ہو کے کچھ بھی بول دیتا ہے, لیکن 2-3 دن میں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے فیکٹ اینڈ فگرز کیا تھے, واٹ از دا ریئل اسٹوری بیہائنڈ آل دس. اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی جاری ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہوا جو ہوا, اور دونوں سائڈ سے غلط ہوا, دونوں سائڈ کی غلطی تھی, کسی ایک کی یہ غلطی نہیں تھی. اور یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے گھر سے. کہاں تھا ان بچوں کے ماں باپ, کون تھے وہ جو 400 بندہ تھا, اور اس لڑکی کے ماں باپ کون تھے جو یہ اناؤنسمنٹ کر کے وہاں پہ گئی تھی. اور ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ میں کچھ ہی دن پہلے بنا رہا تھا, بلکہ وہ تیار ہو چکی ہے, اس کو بھی میں اپلوڈ کر دوں گا جلدی. لیکن یہ کیونکہ ذرا ایمرجنسی تھا اسی لیے میں نے یہ جلدی پوسٹ کر دیا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ کون سی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, کون سی باتیں کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے. ایک سینئر ہیں, انہوں نے بڑا اچھا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے ہمارے ساتھ, تو وہ ویڈیو ضرور چیک کیجیے گا, اس کو بھی میں پوسٹ کر دوں گا. اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تھینک یو سو ویری مچ.